वेलकम स्टूडेंट। आज हम हमारे वीडियो में दबिस्तान लखनऊ की चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पिछले जो हमारा वीडियो था वो दबिस्तान दिल्ली पर था। आज हम दबिस्तान लखनऊ की शायरी की अहम खसूसियात पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अदब जो होता है वो हमारी ज़िंदगी का आईना होता है, या यूँ कह लीजिए कि अदब ज़िंदगी का एक आईना होता है। जिस आईने में जो हमारा समाज है उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, अदब में वही चीज़ें नज़र आती हैं जो तारीख़ी, समाजी और सियासी अवामिल की हामिल होती है। तारीख़ के किसी एक हिस्से में किसी एक जोग्राफ़ी या इलाके के लोग जब अदब के एक रंग और एक तर्ज पर मुत्तफिक होते हैं तो वो दबिस्तान कहलाता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्दू शायरी में दो दबिस्तान ख़ास तौर से मशहूर हैं, एक दबिस्तान दिल्ली और दूसरा दबिस्तान लखनऊ। देखिए, दबिस्तान दिल्ली के बरखिलाफ दबिस्तान लखनऊ है। यानी दबिस्तान लखनऊ में जो तहजीब व तमद्दुन का आखिरी दौर था वो था वाजिद अली शाह के दरबार में जमने वाली महफिल। और यहाँ दिल्ली के बनिस्बत उसके बरखिलाफ ऐशो इशरत ज़्यादा थी, तो यहाँ की जो शायरी थी उसकी जो रंग था, आहंग था, वो बिल्कुल दिल्ली के बरखिलाफ था, बरअक्स था। अब देखिए, दरबारों में नवाबों का दौरा था, इस वजह से वहाँ ऐशो इशरत होने की वजह से वहाँ की शायरी दिल्ली की शायरी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी या बहुत ज़्यादा अलग थी। यानी उसके मुखालिफ थी दिल्ली के लखनऊ की शायरी। देखिए, जो लखनऊ की दबिस्तान लखनऊ है, इसकी अगर हम बाकायदा तौर पर बुनियाद देखें तो आतिश और नासिक के हाथों पड़ी, और इन्हीं दोनों शायरों ने जो वहाँ की शायरी थी उसकी बंदिशें तय की, उसकी सलाहियत की, उसमें अलग अलग तरह की जो उसूल थे उनको कायम किए। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि दबिस्तान लखनऊ के बानी आतिश और नासिक हैं। देखिए, दिल्ली के मुकाबले में लखनऊ की जो शायरी है वो एक दूसरा रुख है शायरी का, दूसरी कैफियत है। दबिस्तान लखनऊ से मुराद शेर व अदब का वो खास रंग है जो लखनऊ के कदीम शायरों और अदीबों ने इख्तियार किया। दिल्ली के बरअक्स लखनऊ में दौलत की फरावानी थी, सियासी सकून था। यही वजह है कि दोनों दबिस्तान की खसूसियात में नुमायां फ़र्क पाया जाता है। जब
دہلی اجڑنے لگی تو دہلی کے سارے شعرا لکھنؤ آ گئے. ان میں سراج الدین علی خان، آرزو، شودا، ناسک، شوز، انشا شامل ہیں. لکھنؤ میں عیش و عشرت اور نوابوں کا دورہ تھا. دولت کی فراوانی تھی. اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں سب مستی، رنگین مزاجی آ گئی. لکھنؤ کی شاعری اس دور کی مکمل عکاسی کرتی ہے. یہ خوبیاں اور خامیاں لکھنؤ شاعری کی یادگار ہیں جو حسب ذیل ہیں. ہم ان کی شاعری کی جو خوبیاں تھیں ان پر چرچا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلی خوبی تھی حسن و عشق کے خارجی معاملات کا بیان. چلیے شروع کرتے ہیں. تو چلیے جانتے ہیں دبستان لکھنؤ کی پہلی شاعری کی جو پہلی خوبی ہے اس کے بارے میں. دبستان لکھنؤ کی شاعری کی پہلی خوبی ہے حسن و عشق کے خارجی معاملات کا بیان. پہلی خوبی ہے حسن و عشق کی خارجی معاملات کا بیان. دیکھیے وہاں ہم نے جانا تھا حسن و عشق کی داخلی واردات کا بیان. یہاں ہے حسن و عشق کے خارجی معاملات کا بیان. بالکل برعکس ہے. وہاں داخلیت ہے، دل کے جذبات ہیں، کیفیت ہے. یہاں تفریح ہے، منورنجن کے لیے شاعری کی جا رہی ہے. صرف وقت گزاری کا نام یہاں شاعری ہے. صرف دل کو سکون دینے کا نام یہاں شاعری ہے. اور دہلی جذبات کا بیان کرتی ہے، اپنی آپ بیتی شاعری کے ذریعے سے بیان کرتی ہے. یہاں اپنی عیش و عشرت اور اپنی رنگ رلیوں اور اس کا جو رنگین مزاج ہے اس کا بیان یہاں کے حسن و عشق میں ملے گا. تو چلیے جانتے ہیں ان کے خارجی معاملات کیا کیا ہیں. دیکھیے دہلی کے برعکس لکھنؤ کے شعراء نے حسن و عشق کے خارجی معاملات پر زیادہ توجہ کی. لکھنؤ شعراء معشوق کے خارجی اوصاف و لوازم سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. عشق کی باریفتگی ان کے بس کی بات نہیں تھی. ان کا عشق رسمی و روایتی ہے. اکثر ان کی معاملہ بندی ابتذال اور عریانی کی حد تک پہنچ جاتی ہے. یعنی وہ اپنی معاملہ بندی کو بے حد طریقے سے بیان کرتے ہیں اور ہر بات سے یعنی ہر جو پاکیزہ عشق ہے جس میں پاکیزگی تھی اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور حد سے گزر کر اپنے عشق کا بیان کرتے ہیں. یہ لکھنؤ کا عام رنگ ہے اور اس پر لکھنؤ شعراء نے خوب ناز کیا ہے. کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. لکھتے ہیں دیا میرے جنازے کو جو کاندھا اس پری روح نے. دیا میرے جنازے کو جو کاندھا اس پری روح نے. گما ہے تختہ تابوت پر تختہ سلیماں کا. یعنی اس تختہ تابوت جس کو ہم جنازہ کہتے ہیں اس کو اپنی محبوبہ کا ہاتھ لگنے کے بعد تخت سلیمان سے تسبیح دے رہے ہیں. تو شاعر حد سے گزر رہے ہیں. یہاں تہذیب سے پار نکل رہے ہیں
یہاں جو روایت ہے اس سے باہر نکل کر بیان کر رہے ہیں، یعنی اپنی شاعری میں حد سے گزر رہے ہیں۔ ایک اور شعر، مشکل بغیر شاقی محوس ہے دور میں، مشکل بغیر شاقی محوس ہے دور میں، محتاج آفتاب ہوا ماہتاب کا۔ یہاں آفتاب یعنی سورج کو ماہتاب کا، چاند کا محتاج بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور شعر، پیری بغیر ہم نے نہ دیکھا طلوع صبح، پیری بغیر ہم نے نہ دیکھا طلوع صبح، گزرا سب فراق میں موسم شباب کا۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے طرز معاشرت اور ایس کوشی سے کوئی شاعر نہ بچ سکے اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، بے لطف مضمون آفرینی سے کوئی شاعر نہ بچا۔ وہاں پر لطف مضمون کا جو لطف آفرینی تھی، یہاں بے لطف آفرینی بیان کی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں، جو میٹھی میٹھی نظروں سے وہ دیکھے، جو میٹھی میٹھی نظروں سے وہ دیکھے، کہوں آنکھوں کو میں بعد میں شیریں۔ ایک اور اس کے بعد جو اگلی خوبی ہے وہ ہمیں دہلی کے شاعروں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن دہلی کے شاعروں کا جو عشق ہے، جو عاشقانہ مضامین ہے، وہ الگ طرح کے ہیں، اور ان کے جو عاشقانہ مضامین ہیں وہ ان سے ہٹ کر ہیں۔ تو دوسری خوبی ہے عاشقانہ مضامین۔ یہ خوبی ہم نے دہلی کے شاعروں میں بھی پائی تھی، لیکن ان کے عشق میں فرق ہے۔ ان کا عشق دہلی کے جو شاعروں کا عشق ہے اس سے الگ ہے، برخلاف ہے۔ دیکھیے، لکھنؤ کی شاعری میں تصوف کے مضامین نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی یہاں تصوف نہیں ہے۔ یہاں کے رنگین ماحول میں نہ صوفیوں کا گزر تھا، نہ صبر و قناعت کی تعلیم کی ضرورت تھی۔ یہاں عیش و عشرت کا دور دورہ تھا۔ چنانچہ یہاں کے شاعروں نے عاشقانہ جذبات اور جمالیاتی اظہار خاص طور پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ عاشق و معشوق کے جذبات کو پر اثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا عشق مزاجی ہے، بلکہ دہلی کا عشق تھا وہ کیا تھا؟ حقیقی تھا۔ ساتھ ہی محبوب سے جدائی پر عاشق کی نالہ و فریاد کی ایک داستان نظر آتی ہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، کچھ اشعار پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ لکھتے ہیں، بات جو میرے چلیے لکھتا ہے، بات جو میرے مسیحائی کی ہے ایک اعجاز ہے، بات جو میرے مسیحائی کی ہے ایک اعزاز ہے، جان آ جائے تن بے جاں میں وہ اعزاز ہے۔ ایک اور شعر، دم نکلتا ہے میرا ہر عاشق و معشوق پر، دم نکلتا ہے میرا ہر عاشق و معشوق پر، گل میں تیرا رنگ بلبل میں تیری آواز ہے۔ ایک اور شعر، کہتے ہیں تیرے عارض و قامت کو دیکھ کر،
کہتے ہیں تیرے عارض و قامت کو دیکھ کر بلائے شر و پھول کھلا ہے گلاب کا۔ پھر دیکھیے تیسری جو ان کی خوبی ہے وہ ہے نشاطیہ عنصر، یعنی شوقیانہ معاملات و جذبات، صرف شوق کے۔ دیکھیے نشاطیہ عنصر جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے شوقیانہ معاملات و جذبات۔ اسے ہم نشاطیہ عنصر بھی کہہ سکتے ہیں۔ صرف دل کو تسلی دینا، محبت نہیں ہے، شوق سے جو دل کے جذبات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ صرف ان کا شوق ہے، اوریجنل فیلنگ نہیں ہے۔ لکھنؤ کا نوابی دور حقیقت میں عیش و عشرت کا دور تھا۔ یہاں کی شاعری میں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ لکھنؤ سرمایے میں مسرت کی لہر سی دوڑتی نظر آتی ہے۔ یہ لکھنؤ کی پرامن زندگی اور خوشحالی کا عطیہ ہے۔ فارغ البالی نے اہل لکھنؤ کو عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا تھا۔ یہاں حسن بے نقاب تھا، اس لیے یہاں شوقیانہ معاملات و جذبات کا بیان خوب نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں پھر سے ایک شعر، کہتے ہیں تیرے عارض و قامت کو دیکھ کے بلائے شر و پھول کھلا ہے گلاب کا۔ ایک اور، الجھی سلجھی زلفیں ہیں اور کان میں ڈھالا بالا ہے، جرات ہم پہچان گئے کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ ساتھ ہی اسی رعایت لفظی، یعنی انہوں نے اسی رعایت لفظی کو اپنائی گئی جو شعری لطافت کو مجروح کر دے، متانت اور سنجیدگی سے گرے ہوئے اور پست خیالات کی کار فرمائی سرایت کر گئی، بازاری اور مبتذل کو جگہ دی گئی۔ دیکھیے پھر سے ایک شعر، ان کی جو لفظی جو رعایت لفظی ہے اس کے بارے میں، لگے منہ بھی چڑانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ ایک اور، میٹھی نظروں سے وہ کیا دیکھے مجھے، میٹھی نظروں سے وہ کیا دیکھے مجھے، ہری ہری کی آنکھوں میں بادم تلک۔ یہ ان کی ایک اور خوبی تھی، شوقیانہ عنصر، رعایت لفظی جو اپنائی گئی جس میں لطافت کو مجروح کر دیا گیا۔ اب دیکھیے ان کا اگلی جو خوبی ہے یہ ان کی بہت ہی نمایاں خوبی میں شمار کی جاتی ہے، وہ ہے چوتھی خوبی ان کی ریختگی۔ دیکھیے یہ ان کی بہت ہی نمایاں خوبی ہے ریختگی۔ یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے لکھنؤ کے شاعروں میں۔ تو دیکھیے لکھنؤ کے جو شاعر ہیں وہ ریختگی کی شاعری کس مزاج میں کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں۔ دہلی کے برخلاف لکھنؤ کی زبان تشنہ و بناوٹ آمیز ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ تہذیب میں عشق و عیاشی اور طوائفوں کی کثرت سے ایک قسم کا زنانہ پن آ گیا۔
یعنی وہاں کی جو تہذیب تھی، ان کا جو عشق تھا اور جو عیاشی تھی، اس میں شاعری میں بھی ان کا کیا آ گیا؟ جنانہ پن آ گیا۔ بعض شعراء نے بازاری عورتوں کی بول چال کی کو بھی شاعری میں شامل کر لیا اور نئی صنف ریختی کو ایجاد کیا۔ یہ بالکل الگ چیز تھی۔ ریختی سے کیا مراد ہے؟ یعنی عورتوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ مرد کہے، یعنی عورتوں کی زبان سے ان کے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا۔ اس صنف کے استاد ناشک، رنگین، امانت، رشک، عصمت بیگم کے نام قابل ذکر ہیں۔ لکھتے ہیں، شعر ملاحظہ ہو، ذرا گھر کو رنگین کے تحقیق کر لو، ذرا گھر کو رنگین کے تحقیق کر لو، یہاں سے ہے کیسے پسے ڈولی کہارو، میں تیرے صدقے نہ رکھ اے میری روزہ، بندی رکھ لے گی تیرے بدلے ہزاری روزہ۔ اگلا جو زبان ہے، اگلی جو چیز ہے ان کی شاعری میں جو ہوئی، وہ ہوئی اصلاح زبان، یعنی جس میں آتش اور ناسک دونوں نے مل کر کام کیا۔ یعنی انہوں نے اپنی زبان کو بالکل ناپاک طریقے کی زبان بنا لی تھی، یا اپنی زبان کو شاعری کا جو حدود تھی، جو انسانی حدیں ہوتی ہیں، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پردے کی حدیں ہوتی ہیں، اس کو بھی بے نقاب کرنے لگے تھے یہ۔ یعنی جو چیز پردہ میں ہوتی ہے، جو باتیں پردگی کی ہوتی ہیں، ان کو بھی بے پردگی کے ساتھ اور بے نقابی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ تو زبان کی اصلاح بہت ضروری تھی۔ تو ان کے کلام کے بارے میں اصلاح زبان پر بھی ہم لکھیں گے۔ دیکھیے اگلا حصہ ہے اصلاح زبان۔ چلیے ان کی اصلاح زبان کا جو معاملہ ہے اس پر چرچا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لکھنؤ اسکول کی خصوصیات اور اس کے مشاہد ایسے ہیں کہ دور سے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود زبان و بیان کی اصلاح کا تمام صحرا دبستان لکھنؤ کے سر ہے، اور یہ کارنامہ ناسک کا ہے۔ ناسک سے پہلے بھی اصلاح زبان کی کوشش کی گئی، لیکن ان اصولوں پر سختی سے عمل نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں نامانوس اور غیر فصیح الفاظ اور زبان و شعر کی قواعد میں جو غلطیاں رہ گئی تھیں، ناسک نے ان سب کی اصلاح کی۔ جو تجویز کی ان پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور شاگردوں سے بھی عمل کروایا۔ انہوں نے شعری زبان کا معیار مقرر کیا، قواعد و عروض کی طرف توجہ کی، بھدے اور شکیل الفاظ اور ناگوار محاورات کو زبان سے خارج کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اصلاح زبان ہوئی وہ کس وجہ سے ہے؟ زبان میں بہت گڑبڑیاں تھیں اور الفاظوں کا جو استعمال کیا جاتا تھا وہ بنا سوچے سمجھے کر لیا جاتا تھا۔ یعنی انہوں نے شکیل الفاظ اور بھدے الفاظوں کو بالکل سرے سے خارج کر دیا اور زبان کی اصلاح پر تجویز کی اور کچھ اصول قائم کی۔ سب سے پہلا کام تھا ان کا کہ اس تجویز اور اصلاح پر خود کو عمل کروانا۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی
عمل کروایا اور دھیرے دھیرے یہ روایت عام ہو گئی. جو ہر شاعر تھے وہ اپنی شاعری میں زبان کی اصلاح کا خوب خیال رکھنے لگے. اب دیکھیے اگلی ایک اور خوبی جان لیتے ہیں. یہاں مبالغہ آمیز تشبیہ و اشتعارات کی آمیزش دکھائی دے گی. تو یہ اس کی ایک اور نمایاں خوبی ہے. مبالغہ وہاں احام تھا، یہاں مبالغہ ہے. مبالغہ آمیز تشبیہ و استعارے کا استعمال، یعنی یہاں جھوٹ بولا جاتا تھا. جھوٹ کا بڑا سہارا لیا جاتا تھا. تو یہ تھی مبالغہ آمیز تشبیہ اور استعارے کی بات. تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ مبالغہ آمیز تشبیہ و استعارے کا کیا معاملہ ہے. دیکھیے زبان سازی اور زبان دانی کے ضام میں لکھنؤ شعرا نے مبالغہ آمیز تشبیہ و استعارے کا کثرت سے استعمال کیا. لکھنؤ شعرا نے ان کا استعمال اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بھی کیا. ایک شعر: میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا. لکھنؤ کے شعراء کی غزلوں میں بھرتی کے اشعار زیادہ ملتے ہیں. طویل غزلیں کہتے ہیں اور بعض اوقات 2 غزلیہ 6 غزلیہ کہہ جاتے ہیں تاکہ کوئی قافیہ چھوٹنے نہ پائے. اسی طرح مشکل بحرے، بے معنی ردیف اور قافیے کے استعمال کو لکھنؤ شعراء اپنا فن کمال سمجھتے ہیں. یعنی جو لکھنؤ شعراء ہیں وہ بے قافیہ اور بے ردیف بحروں کا استعمال کرنا اپنے فن کا کمال سمجھتے ہیں. لکھتے ہیں: بیٹھے ہیں عشاق ہو کر تیرے آنکھوں پر فقیر، بیٹھے ہیں عشاق ہو کر تیرے آنکھوں پر فقیر، ورنہ کیوں بستر ہے تکیوں میں ہرن کی کھال کا. یعنی مجموعی طور پر لکھنویت زبان پر منحصر ہونے کے باعث ایک ماحول اور ایک مقام اور ایک وقت کی پابند ہو کر رہ گئی. الفاظ کی بازیگری کا تو اس قدر شوق شمایا کے نثری فن پارے میں، یعنی نثری فن پارے بھی اس سے مضروب ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اور اس طرح شاعری اور ادب سماج اور مقصد حیات سے بالکل منقطع ہو گیا، اور یہ اسکول انسانی جذبات کی صحیح عکاسی کرنے سے قاصر ہو. لے دے کر ثنائی حسن الفاظ اور
ظاہری تحسین ہی دبستان لکھنؤ کا ترائے امتیاز بن کر رہ گئی۔ گویا دبستان لکھنؤ کی شاعری ایک مجلس تھی جو مخصوص اثرات کے تحت پیدا ہو کر اپنی چمک دمک دکھا کر رخصت ہو گئی۔ اب نہ ایسے حالات پیدا ہوں اور نہ ایسی کیفیت پیدا ہو سکے گی۔ اس لیے لکھنویت ایک تاریخ ساز حیثیت بھی رکھتی ہے، جس کا اہم کارنامہ معاملہ بندی، رعایت لفظی، خارجیت ہے۔ اپنی ان ہی خوبیوں کے باعث یہ شعر و ادب کی تاریخ میں یادگار رہے گی۔ اس کے علاوہ انیس اور دبیر نے اردو مرثیے میں لکھنؤ دبستان کا نام روشن کیا۔ یعنی کل ملا کر لکھنؤ دبستان ایسی دبستان ہے جس کی شاعری ایک لمیٹڈ دور میں کی گئی۔ اس کے بعد جب ماحول بدلا تو وہی طرز ضرور چلے گی، یعنی جو دہلی دبستان تھا اس کی طرز پر شاعری تو آج تک کی جائے گی اور شاید آگے بھی ہوتی رہے، لیکن لکھنؤ کا جو ماحول تھا ویسا ماحول پھر کبھی، ویسی کیفیت پھر کبھی قائم نہ ہو سکے گی، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ دور تھا، نوابوں کی عیش و عشرت کا دور تھا۔ اس دور کا خاتمہ ہوا، اس نے اپنی چمک دمک اپنی اس دور کے رہتے دکھائی اور پھر وہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ تھی لکھنؤ دبستان کی جو شاعری تھی، اس کی خصوصیت۔ کل ہم ہمارے آگے کے ٹاپک پر چرچا کریں گے۔ شکریہ۔